السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہم لوگ آداب زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پہلے سیشن میں باب اول سلیقہ و تہذیب کے حوالے سے اس کے اندر معلومات حاصل کر رہے تھے۔ آداب زندگی جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو مولانا کی اس کتاب سے ہم لوگ مستفید ہو رہے تھے۔ اس کا پہلا مضمون یہ ہے کہ طہارت و نظافت کے آداب، جو ہم لوگ پہلے سیشن میں اس کے اوپر روشنی ڈال چکے ہیں۔ ابھی ہم لوگ دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے صحت کے آداب، اس کے حوالے سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ مولانا نے کیا اہم نکات اس کے اندر لکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کے آداب۔ صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی ہے۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر دیتی ہے، اس طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی خیانت اور حقیر بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے، خدا کی ناشکری بھی ہے۔ یہاں پہ مولانا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس مضمون میں کہ صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت مند رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج ہم لوگ صحت مند ہیں، ہاتھ پیر سلامت ہیں ہمارے، اور کھانا پانی چل رہا ہے، ہم لوگ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے، اپنے پیروں پہ چل پھر سک رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر چیز اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری صحت اچھی ہو۔ تو اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی صحت سے نوازا ہے۔ اچھی صحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحت کے اندر لاپرواہی برتی جائے، یا صحت اچھی ہونے کا بہانہ لے کر، یا صحت اچھی ہونے سے ہم کسی اور چیز کے اندر، جیسا کہ ہم کو کوئی بخار آ گیا تو اس کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، ہم لوگ صحت کے لیے نہیں دیکھ رہے۔ تو مولانا یہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ جیسا کہ دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے۔ دیمک ہوتی چھوٹی حقیر چیز ہوتی ہے دیمک، لیکن جب دیمک لگ جاتی ہے کسی چیز کو تو بہت بڑی بڑی چیزوں کو، لکڑی کی، کاغذ کی چیزوں کو وہ تباہ کر ڈالتی ہے۔ ویسے ہی ہماری صحت کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر ہماری صحت کے اندر خرابی آ جائے، ایک چھوٹی سی بھی خرابی آ جائے، تو اس کے بعد ہمارا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے صحت خراب ہونے کا۔ پہلے بخار، پھر اس کے بعد جو بھی آنا ہے چیزیں، اس کے انسان کی صحت کو تباہ کر دیتا، اور اس کے اندر انسان کو بہت زیادہ متاثر کر دیتا۔ پھر دواخانوں کے آپ چکر لگانا پڑتا۔ جب تک انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، انسان اس کو اپنی صحت کو اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال نہیں کرتا، اور اس کو اللہ کی امانت میں خیانت برتتا ہے، جیسا کہ اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ انسانی زندگی میں کیا ہے؟ عقل اور اخلاق اور ایمان ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے۔ تو اس کا دار و مدار بھی صحت پر ہے۔ یہ انسان جب تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اپنی عقل کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو عقل اس کی زائل ہو جاتی، جبکہ اس کی اگر صحت ٹھیک نہ ہو، اس کو اپنی کوئی جسمانی پریشانی ہو، کسی وجہ سے وہ اپنی کسی اور چیز کے اندر اپنی عقل و ذہانت کو لگا رہا ہو، جیسا کہ اپنی صحت کی خرابی اس کا بہت بڑا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما، فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ کمزور جسم میں عقل اور دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی کہا تھا کہ کمزور جسم ہو گیا، اگر انسان انٹیلیجنٹ بھی ہے،
ہونہار بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، اگر وہ بیمار ہے تو انسان اتنا کچھ نہیں کر سکتا جتنا صحت مند انسان کر سکتا ہے۔ عقل و ہنر، دانش مندی، یہ سب صحت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن، اور یہ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو بہت حوصلے کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ صحت کا خراب ہونا، کسی بچے کو اگر اسکول کے اندر اگر ڈالے ہیں آپ، تو اگر بچہ اسکول کے اندر جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، بچہ بہت ہوشیار اور ہونہار ہے، لیکن بچے کی صحت اگر متاثر ہو جاتی ہے تو بچے کی تعلیم پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور مزمحل ہوں، تو ایسے بے رونق زندگی جس میں ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ مطلب زندگی کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر صحت اگر ساتھ نہیں دے رہی، کوئی بھی خوشیاں ہو، کوئی بھی اچھی بات ہو، کوئی بھی سیلیبریشن ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، تقاریب ہو، انسان اپنی صحت کو لے کے بہت زیادہ سوچتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں، اگر جاؤں گا، وہاں بیٹھوں گا، لوگوں سے ملاقات کروں گا، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، تو اس وقت کیا میری صحت ساتھ دے سکتی ہے؟ میں ان سے ملتے وقت کیا میری صحت کا خیال رکھ سکتا ہوں؟ کیا میری صحت میرا اس وقت تک ساتھ دے گی جب تک کہ میں وہاں سے لوٹ کے آؤں؟ تو انسان کے اندر ایسی چیزوں سے مایوسی چھا جاتی ہے، اور ایک دل کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ میں اگر گھر میں ہی رہ جاؤں، اپنی جگہ ہی رہوں تو بہتر رہے گا۔ تو انسان یہ سوچتا ہے، اور وہ اپنی سوشل لائف کو جا کر لوگوں سے ملاقات کرنے میں اپنی سوشل لائف کو جی نہیں سکتا۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہیں اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہد برا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو، اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں، اور زندگی کی قدر و عظمت سمجھتی ہیں۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی بہت سارے گولز ہوتے ہیں، ایمز ہوتے ہیں، آپ کو اچیومنٹس حاصل کرنی ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام آپ نے کرنا ہوتا ہے، آپ سوچے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے، آپ بڑے ہو کر یہ بنیں گے، قابل بنیں گے، آپ کو آنے والے سال یہ کرنا ہے، آپ کے اپنے سب کے شیڈیولز ہوتے ہیں، تو اس مطابق اگر آپ کو کرنا ہے تو اپنی صحت کو آپ بہت اچھے سے، حفاظت سے، احتیاط کے ساتھ اپنی صحت کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ کوئی بھی تکالیف، بیماری، پریشانی اور حادثات وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دعاؤں اور اذکار کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کو اپنی طرف شامل کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ اس طرح کی دعائیں آپ مسلسل کرتے رہیں، صبح و شام کے اذکار پڑھتے رہیں، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں، اور اپنے آپ پر بھروسہ اور یقین رکھیں، اور خود اعتمادی ہونا، سیلف کانفیڈنس ہونا بھی اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے، مطلب ایکٹیو رہیے، ہمیشہ خوش و خرم، ہیپی اینڈ ایکٹیو رہیے، خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج و فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ اپنے آپ کو فرسٹریشن سے دور رکھیے، اپنے آپ کو نگیٹو تھاٹ سے دور رکھیے، پازیٹیوٹی کو اختیار کیجیے۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اچھا سوچیے، اور دوسروں کو بھی اپنے سے اچھا سوچیے، وہ کسی اور کے بارے میں غلط فہمی نہ پیدا کیجیے، جس سے انسان کے ذہن کے اندر اگر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہیے، میانہ روی اختیار کرو، اور حشاش بشاش رہو۔ مشکات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ
کسی کے بارے میں زیادہ غلط گمانی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو برا سمجھنا یا غلط سمجھنا یا کمتر سمجھنا آج کل کی یہ بڑی الجھن ہے۔ انسان اس سوچ کے چکر میں انسان پہلے اپنے دماغ پہ، اپنے ذہن پہ ایک بوجھ ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھوکھلا کرتا ہے، ذہنی اور جسمانی کمزور کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے معدے سے تعلق ہوتا ہے ذہن کا۔ پھر آپ کو کھانا کھانے میں، کھانے کو ہضم کرنے کے اندر آپ کو دشواریاں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور کھانا جب آپ کا ہاضمہ نہیں ہوتا ہے تو کئی بیماریوں سے اس کا تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھستے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ کوئی بھی اپنی نظر و نیاز کرتے ہیں کہ میں چلنا نہیں آ رہا، میں وہاں تک جاؤں گا، 10 روزے رکھوں گا، ایک منت ہو جاتی، 2 روزے رکھوں گا، اتنے غربا کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نیک کام کروں گا، فلاں چیز کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا، یہ نظر و نیاز والی چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے اگر جسم پہ اس چیز کا بوجھ اگر ہم نہیں اٹھا سکتے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالے گا جتنا انسان کے جسم اٹھا سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پہ اس کی وسعت سے زیادہ کسی کو بوجھ نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو روکا اور پوچھا، تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا، کوئی بیماری نہیں۔ آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو، اور یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اچھا انسان ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کسی انسان کو دیکھا، نوجوان آدمی ہے، وہ مریل چال چل رہا ہے۔ مریل کا مطلب ہے ایسا دکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اور بوڑھے لوگوں کی طرح اگر وہ چال چل رہا ہے۔ تو اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا بیماری آ گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں آئی ہے، بس وہ ایسے ہی کر رہا ہے۔ تو وہ اپنا درہ اٹھائے اور بولے کہ راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو، مطلب جیسا اللہ تعالیٰ نے تم کو جسم دیا ہے، جیسے تمہارے ہاتھ پیر بنائے ہیں، جیسے تمہاری چال ہے، اس کے مطابق چلو، نہ کہ تم تن کر اکڑ کر فخر کے ساتھ چلو، نہ ہی جیسا کہ مریض اور بیمار بوڑھا آدمی چلتا ہے ویسا چلو، معتدل چال چلو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی کام پہ جاتے یا کہ کوئی راستے پر چلتے، جب کہیں باہر نکلتے تو اپنے قدم کو قوت کے ساتھ رکھتے جیسے کوئی نشیب پر اتر رہے ہو۔ کوئی ایسی جگہ ہے جو گھٹ جگہ، جہاں پہ گھٹ طریقے سے جیسا کہ پیر جما کر چلنا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہوتی تھی، چلنا ہوتا تھا ان کا۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ تو عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے مسکراتا ہوا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا بھی کرتے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، اور وہ اپنے صحابہ کے ساتھ اچھا رہتے تھے، خاتم النبیین ہوتے ہوئے بھی کسی کو اونچا یا نیچا نہیں سمجھتے تھے، کمتر نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا رہتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی وہ اچھائی کا سلوک کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہے اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ خدایا میں اپنے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتائی ہے. دیکھیے بخاری اور مسلم کے اندر اس کو روایت کیا گیا ہے. کس کن چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہنا ہے آپ کو؟ میں اپنے کو خدایا میں اپنے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. یا اللہ ہم خود کو تیری پناہ میں دیتے ہیں پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں. جیسا کہ کوئی کسی کے اندر دبا ہوا ہو جاتا ہے، جیسا کہ کسی سے کوئی قرض لے لیا، ادائیگی نہیں ہو سک رہی، تو انسان کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ایک نرم مزاج ہو جاتا. کیوں ہوتا کہ اس کے پاس سے قرض لیا ہوا ہے، اس کو ادائیگی نہیں ہو رہی، شرمندگی ہو جاتی ہے اور دبتا ہے انسان. کوئی بات کہنے سے بھی، جس کے پاس سے وہ قرض لیا ہے اس کے خلاف کوئی حق کی بات کہنے سے بھی دب جاتا ہے انسان، کیونکہ اس کے قرض کا بوجھ ہوتا ہے اس کے لیے. نمبر 3، اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے. جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے. جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اپنی جسمانی قوتوں وزن اٹھا لے رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہو جا رہا کہ آپ کو کوئی پکڑ آ جا رہی، کوئی ہاتھ پیر میں درد ہو جا رہا، کوئی موچ ہو جا رہی، یا پھر کوئی مزل پرابلم ہو جا رہا، تو آپ دو چار دن تک اس کے اندر الجھے ہوئے رہتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ. بخاری. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو. کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اپنے پہ بوجھ نہ ڈالیے، اتنا ہی عمل کیجئے. زیادہ کسی کو دکھانے کے چکر میں یا زیادہ کمائی کے لالچ میں، زیادہ کوئی چیز کو پانے کے حصول میں آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے جتنا آپ نہیں ڈال سکتے. اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا جتنا آپ خود نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ کم بوجھ ڈالے گا، لیکن انسان ہی خود اپنے آپ پہ زیادہ بوجھ ڈالتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. حضرت ابو قیس دھوپ میں کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے. الآداب المفرد. دھوپ میں کھڑے ہو کر انسان اپنے آپ کو اگر رکھتا ہے تو وہ بھی اس کا جسم جلتا ہے دھوپ کے اندر. تو بلا وجہ اس میں دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ اپنے جسم کو بھی اس کی دھوپ کی تپش سے زیادہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے صحابی کو یہ فرمایا کہ آپ دھوپ سے ہٹ کر سائے میں آ جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صحتوں کو سنبھالنے کی، اپنے آپ کی فکر کرنے کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی، سب کو صحت مند رہنے کی اور اپنے آپ کی دین اور دنیا کی اصلاح کرنے کی ہر طریقے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم کو ہدایت دے کہ ہم سب صحت مند رہیں، تندرست رہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے رہیں اور اپنی صحت سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی صحت کا صحیح استعمال اقامت دین کے اندر لگائیں اور ہماری صحت کو اللہ اچھا رکھے، برقرار رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.